آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گناہ کے متعلق کہ جس کی پاداش میں انسان کے سارے اعمال رائے گاں ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ ہے شرک والا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ ان کے عقائد کیا تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے عقائد کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ایسی بات نہیں کہ مشرکین مکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے منکر ہوں یا اللہ رب العالمین کی صفات کے منکر ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اسے بیت اللہ کہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا۔ اور ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور دیگر آیات مبارکہ کے اندر بھی، کہ مشرکین عرب وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بھی قائل تھے۔ لیکن مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ یونس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اب اس پوجا پاٹ پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی نظر دینا، اللہ تبارک و تعالی کے سوا غائبانہ ما فوق الاسباب بغیر وسائل کے کسی اور کو پکارنا، یہ پوجا پاٹ ہی تو ہے، عبادت ہی تو ہے۔ اور وہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ انہیں نقصان۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ جواباً کہتے، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا اس مقام پر یہ شرک ذکر کیا کہ وہ میرے سوا جس کسی کی عبادت کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، ان کا یہ عمل شرکی عمل تھا، یہ عقائد شرکی عقائد تھے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ مشرکین عرب کہا کرتے کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے۔ ہمارا ان کے آگے پوجا پاٹ کرنا یہ اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا مقام دیکھیے قرآن مجید کا، سورت کا نام سورت فاطر ہے، آیت نمبر 14 اور 15 ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر، کہ یہ ہماری حاجات
پوری کر دیں گے، ہماری مشکلات آسان کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کو پکار رہے ہو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس پردے کے بھی مالک نہیں، ان کو تم پکار رہے ہو، اور اس ذات کو چھوڑ کر پکارا جا رہا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بفرض محال وہ سن بھی لیں تو ان کے اندر جواب دینے کی سکت نہیں۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور دن قیامت کے یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ آپ ذرا اس آیت مبارکہ میں آپ غور کیجئے کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ کی سور و پکار کا ذکر کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں، وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے۔ اب آیت کے اختتام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تمہارے شرک کا دن قیامت کے انکار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی ما فوق الاسباب بغیر وسائل کے سور و پکار کیا کرتے تھے۔ اب ذرا اس کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سماعت کریں تاکہ بات اور نکھر کر سامنے آ جائے۔ غالباً مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے آ کے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور جو اللہ کے حبیب چاہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے اللہ کا سانجھی بنا دیا ہے، اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہا کرو بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہوگا وہ جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ تو یہ میرے دوستو شرک جو مشرکین عرب کے اندر پایا جاتا تھا جسے قرآن نے بیان کیا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے شرک قرار دیا وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا گیا۔ اگر یہ آیات اور حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ آئی اسے آگے شیئر